آواز بلند نعرہ صلوات قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی، قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی، شہ کو ایک چاند چھپانے میں بہت دیر لگی ہے، قبر اصغر کی بنانے میں کچھ قدم دور ہے بازار سے دربار، مگر کچھ قدم دور ہے بازار سے دربار، مگر پھر بھی شہزادی کو آنے میں بہت دیر لگی ہے، قبر اصغر کی بنانے میں شہ نے ہر لاش کو جلدی سے اٹھایا، لیکن شہ نے ہر لاش کو جلدی سے اٹھایا، لیکن لاش اکبر کی اٹھانے میں بہت دیر لگی ہے، قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی، ٹکڑے چنتے ہوئے قاسم کے کہا مولا نے، ٹکڑے چنتے ہوئے قاسم کے کہا مولا نے، ہائے افسوس کے آنے میں بہت دیر لگی ہے، قبر اصغر کی بنانے میں اس قدر پیاس سے سوکھا تھا گلوئے سرور، اس قدر پیاس سے سوکھا تھا گلوئے سرور، شمد کو تیغ چلانے میں
بہت دیر لگی ہے قبر اصغر کی بنانے میں، جب سکینہ کو ملا قید میں سربابا کا، جب سکینہ کو ملا قید میں سربابا کا، اس کو احوال سنانے میں بہت دیر لگی ہے قبر اصغر کی بنانے میں، کربلا جا کے تکلم نے یہی پوچھا تھا، کربلا جا کے تکلم نے یہی پوچھا تھا، مجھ کو سرکار بلانے میں بہت دیر لگی ہے قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی، شہ کو ایک چاند چھپانے میں بہت دیر لگی ہے قبر اصغر کی بنانے میں، بآواز بلند نعرہ صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. عجل فرج. فاتحہ. بسم اللہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وفهما والحقني بالصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم أجمعين.
من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صلوات بر محمد اور آل محمد. داران مظلوم کربلا، ماتم داران سید الشہداء، پروردگار عالم اپنی پاک و پاکیزہ کتاب قرآن مجید میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم. آج دین مکمل ہو گیا. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے نعمت تمام کر دی. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں یعنی اللہ اس دین اسلام سے راضی ہو گیا. عزیزان محترم، گفتگو چند دقیقے چند منٹ آپ کے سامنے ہوگی وہ لفظ نعمت پہ، کہ نعمت کے عنوان سے گفتگو ہوگی کہ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي. نعمت سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ وہ کون سی نعمت ہے کہ جس کو تمام کر دیا اللہ نے، اور اس نعمت کو تمام کر دینے کے بعد اس دین اسلام سے اللہ راضی بھی ہو گیا. اب تک 1,24,000 انبیاء آئے لیکن ابھی نعمت تمام نہیں ہوئی تھی اور اللہ راضی بھی نہیں ہوا تھا. عزیزان محترم، اگر دیکھا جائے تو دنیا میں تو بہت ساری نعمتیں ہیں، اتنی ساری نعمتیں ہیں، مگر کون سی نعمت تمام کی ہے اس وقت کہ جس کے تمام ہو جانے کے بعد اللہ راضی بھی ہو گیا اور دین مکمل بھی ہو گیا ہے؟ اب آئیے سب سے پہلے اب نگاہ ڈالتے ہیں اس آیہ کریمہ کے نزول پر کہ اس آیت کا نزول کب ہوا. تو روایت لکھنے والے بھی جتنے ہیں روایت لکھتے ہیں، تاریخ لکھنے والے تاریخ لکھتے ہیں. بہت سارے اہل سنت حضرات کی کتابوں میں یہ ملتا ہے کہ اس آیت کا نزول غدیر خم میں ہوا. یہ اس وقت ہوا کہ جب رسول نے علی کی ولایت کا اعلان کر دیا. جب علی کی ولایت کا اعلان ہو چکا تو اس کے بعد سے اس آیت کا نزول ہوتا ہے. عزیزان محترم، نعمتیں بہت ساری ہیں. کون سی نعمت جو تمام ہوئی؟ کتابوں سے تو یہ ظاہر ہو گیا کہ علی کی ولایت ایک عظیم نعمت تھی کہ جس کے اعلان کے بعد اللہ نے دین مکمل کر دیا اور نعمت بھی تمام کر دی اور اس دین اسلام سے راضی ہو گیا.
ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر. نعمت تمام ہو گئی. اب نعمت سے وہاں پہ کوئی پانی کا نزول نہیں ہوا تھا غدیر خوب میں. وہ تو چلچلاتی ہوئی دھوپ تھی, شدت کی گرمی تھی, کوئی سایہ بھی نہیں تھا کہ یہ بھی ایک طرح کی نعمت. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کون سی نعمت ہے اور کس کو وہ نعمت ملی. جس کو بھی یہ نعمت ملے گی تو نعمت پا جانے کے بعد جس کو بھی نعمت ملتی ہے وہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے, اور جس کو نعمت نہیں ملتی نعمت پانے کی دعا کرتا ہے تو اس دعا کے بعد آمین کہتا ہے. آپ ذرا غور کریں کہ جتنے مسلمان ہیں کیا سب کو وہ نعمتیں مل چکی؟ جبکہ ہر نمازی 5 وقتہ نماز میں کم سے کم 10 مرتبہ یہ کہتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. کم سے کم 10 مرتبہ یہ کہتا ہے. کچھ ایسے بھی ہیں جب یہ سورہ حمد ختم ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کو نعمت مل چکی ہے, جس کی وجہ سے وہ شکرانے نعمت کر رہے ہیں. اور کچھ ایسے افراد بھی ہیں کہ سورہ حمد کے تمام ہو جانے کے بعد آمین کہتے ہیں. اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ابھی ان کو نعمت ملی نہیں ہے, وہ نعمت پانے کی دعا کرتے ہیں. عزیزان محترم, ابھی مثال لے لیجئے آپ, مجھے 1 گلاس پانی کی ضرورت ہے, تو جیسے ہی مجھے 1 گلاس پانی کی ضرورت ہے تو میں اب کیا کروں گا؟ پانی طلب کروں گا. جب وہ پانی مجھے مل جائے گا, گلاس مل جائے گا, تو اب جیسے میں سیراب ہو جاؤں گا تو کہوں گا الحمدللہ رب العالمین, ہے نا؟ ایسا تو نہیں ہے نا کہ پانی پی لینے کے بعد میں کہوں آمین. ہر کوئی سمجھدار انسان ہے وہ تو یہ نہیں کہے گا نا آمین. معلوم یہ ہوا کہ جس کو نعمت مل جاتی ہے اس نعمت پر شکرانے نعمت یہ کرتا ہے, یہ کہتے ہوئے کہ الحمدللہ رب العالمین. اب جس کو نعمت نہیں ملتی ہے, جس کو نعمت ابھی تک ملی ہی نہیں ہے, وہ کہتا ہے آمین. اب آئیے دیکھیے کہ وہ نعمت ہے کیا چیز. اچھا, ایک چھوٹا سا ایک واقعہ لے لیجئے. ساسا ابن سوہان مولائے کائنات کے ایک مشہور صحابی ہیں, بہترین خطیب ہیں, بہترین خطیب ہے, یا یوں کہا جائے کہ شعلہ بیان خطیب. جب مولائے کائنات کو خطبہ دینا ہوتا تھا تو مولائے کائنات جو ہے ساسا ابن سوہان سے کہتے تھے کہ جاؤ راستہ ہموار کرو, یعنی لوگوں کو آمادہ کرو. تو ساسا ابن سوہان آتے تھے اور خطبہ دیتے تھے, یعنی بالکل سب کو آمادہ کر دیتے تھے. اس کے بعد سے مولائے کائنات خطبے کے لیے منبر پہ تشریف لاتے تھے. تو ساسا ابن سوہان یہ مولائے کائنات کے صحابی ہیں. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ انہو سألا امیر المومنین علی ابن ابی طالب فی یوم اخیر حیات, یعنی کہ مولائے کائنات کی جو آخری وقت تھا مولائے کائنات کا, جب ان کے سر پہ ضربت لگ چکی تھی, سر پہ ضربت لگ جانے کے بعد ساسا ابن سوہان نے سوال کیا, پوچھا مولائے کائنات سے کہ یا علی انت افضل ام آدم, آپ افضل ہیں یا آدم؟ سبحان اللہ. تو اس وقت مولائے کائنات نے کیا فرمایا؟ اس وقت امام نے فرمایا
قال الامام تزکیۃ المرء نفسہ قبیح، یعنی خود امام نے یہ فرمایا، چونکہ ساسا نے پوچھا تھا مولا سے کہ آپ افضل ہے یا آدم افضل ہے، تو اس وقت مولا کائنات نے یہ کہا کہ انسان کو خود اپنی تعریف کرنا یہ عمل اچھا نہیں ہے۔ مولا کائنات یہ فرما رہے ہیں، یعنی خود اپنی تعریف کرنا یہ اچھا عمل نہیں ہے۔ اب یہاں پہ ایک بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ معاشرے میں اگر انسان خود کی تعریف کرے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ معاشرے میں اچھا انسان نہیں ہے۔ مولا کا یہ قول ہے تزکیۃ المرء نفسہ قبیح، انسان کو خود اپنی تعریف نہیں کرنا چاہیے۔ اب اس کے بعد سے پھر امام نے فرمایا کیا فرمایا؟ کہا لولا قول اللہ تعالی عز وجل واما بنعمت ربک فحدث، کیا فرمایا یہ کہ اگر اللہ کا یہ قول نہ ہوتا، لولا قول اللہ عز وجل، اگر اللہ کا یہ قول نہ ہوتا، کیا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اپنے رب سے ملنے والی نعمت کا تذکرہ بار بار کرو، تو ہرگز میں اس کا تذکرہ کرتا ہی نہ۔ مولا کائنات کہہ رہے ہیں کس سے؟ ساسا ابن سوہان سے۔ اب ذرا غور کیجئے کہ اللہ خود قرآن مجید میں یہ اعلان کر رہا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اللہ کی جانب سے ملنے والی جتنی بھی نعمتیں ہیں اس نعمت کا تذکرہ بار بار کرنا چاہیے۔ ذرا غور کیجئے گا، اس نعمت کا تذکرہ بار بار کرنا چاہیے۔ اب سوچئے کہ اللہ کی جانب سے ملنے والی جتنی بھی نعمتیں ہیں، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تمہارے رب کی جانب سے ملنے والی جو نعمتیں ہیں اس کا تذکرہ بار بار کیجئے۔ تو جب اللہ کی جانب سے ملنے والی ہر نعمت کا تذکرہ بار بار کرنا ہے تبھی تو شکرانے نعمت ہوگا، اس کا تذکرہ بار بار کرو۔ اب یہاں پہ جو نعمت کی بات ہے، چونکہ میرا موضوع نعمت ہے، نعمت کی جو بات آئی ہے، معمولی سے معمولی نعمت کا تذکرہ بار بار کرنا چاہیے۔ اللہ کی طرف سے ملنے والی معمولی سے معمولی نعمت۔ اب عزیزان محترم، جس کو نعمت ملتی ہے اور نعمت پا جانے کے بعد وہ سمجھتا ہے کہ ہاں واقعی یہ اللہ کی طرف سے ملنے والی نعمت ہے، تو وہ شکرانے نعمت کرتا ہے، الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے۔ اور جو نعمت پا جانے کے بعد اس کو اہمیت ہی نہیں دیتا، اسے قدر ہی نہیں کرتا، وہ کبھی شکرانے نعمت نہیں کر سکتا۔ جب وہ قدر ہی نہیں کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کفرانے نعمت کر رہا ہے۔ اب عزیزان محترم، ایک بات تو ہمیں یہاں پہ سمجھ میں آئی کہ جب معمولی سے معمولی نعمت کا ذکر بار بار کرنے کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے، تو پھر وہ یہ چھوٹی سے چھوٹی نعمت، اب آئیے جو بہت عظیم نعمت ہے، اتنی عظیم نعمت ہے کہ اللہ نے رسول اسلام سے یہ کہا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، بتائیے اتنی چھوٹی نعمت نہیں، بہت بڑی عظیم، بہت عظیم نعمت ہے۔ آیت کا تیور دیکھیے، غدیر خم میں جو یہ آئے بلغ کا نزول ہوا ہے، کہا یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچا دیجئے جو آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا جا چکا ہے آپ پر۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، ذرا آیت کا تیور تو دیکھیے، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، رسالت کا آپ نے کوئی کام انجام نہیں دیا۔ اب اس سے یہ معلوم یہ ہوا کہ رسول اسلام جو بھی پہنچائیں گے وہ بہت ہی عظیم چیز ہوگی، بہت ہی عظیم چیز ہوگی۔
اگر رسول نے اس عظیم چیز کو نہیں پہنچایا تو رسالت کا کامیاب انجام نہیں دیا. نماز، روزہ، حج، خمس، زکات جتنا بھی رسول نے پہنچایا ہے سب بیکار ہو جاتا اس ایک کام کو نہ پہنچانے کی وجہ سے. ان لم تفعل، اگر نہیں کیا، فما بلغت رسالتہ، تو رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا. پوری تاریخ یہ لکھتی ہے کہ رسول اسلام نے اعلان ولایت کر دیا، علی کی ولایت کا اعلان کر دیا. اما معلوم یہ ہو گیا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اسلام نے علی کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بلند کر کے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے. اب عزیزان محترم، جس نے بھی یہ سمجھ لیا کہ واقعاً یہ عظیم نعمت ہے، چونکہ اللہ کی طرف سے ولایت علی کے بعد الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، دین مکمل ہو گیا، اللہ نے اس نعمت تمام کر دی اور اللہ اس دین اسلام سے راضی ہو گیا، تو اب علی کی ولایت سب سے عظیم نعمت ہوئی. علی کی ولایت سب سے عظیم نعمت ہوئی. اب یہاں پہ بات سمجھ میں آ گئی کہ جس نے بھی علی کی ولایت کو ایک عظیم نعمت سمجھا اور اس کو اپنایا تو وہ نماز میں ہر سورہ حمد کے بعد الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں. جس نے اس نعمت کو عظیم نہیں سمجھا وہ آمین کہتا ہے. صلوات پر محمد اور آل محمد پر. عزیزان محترم، یا لفظوں کو بدل کے یوں کہہ دوں کہ جس کو بھی علی کی ولایت عظیم نعمت مل گئی، عظیم نعمت سمجھ میں آئی ہے، اس کے یہاں اس کا ذکر بار بار کیا جا رہا ہے. اس قوم کے یہاں ان کا ذکر، اس عظیم نعمت کا تذکرہ بار بار کیا جا رہا ہے. آج پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ علی کے چاہنے والے ہیں جو ہر جگہ علی کا تذکرہ بار بار کر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ علی کی ولایت ایک عظیم نعمت ہے. معلوم یہ ہوا کہ جس کو علی کی ولایت جیسی عظیم نعمت ہو گئی وہ بار بار تذکرہ کرتا ہے. جس نے علی کی ولایت کا انکار کر دیا اس نے اس نعمت کو بدعت قرار دے دیا. ایک صلوات پر محمد اور آل محمد پر. اس نے کیا سمجھا؟ علی کی ولایت کو جس نے نہیں سمجھا، یہی وجہ ہے کہ وہ تذکرہ بار بار نہیں کرتا، وہ تو بدعت قرار دیتا ہے کہ علی کا تذکرہ یہ بدعت ہے، ولایت علی کا وہ تذکرہ ہی نہیں کرتا. عزیزان محترم، تو یہ عظیم نعمت مجھے سمجھ میں آئی کہ سب سے عظیم نعمت جو ہے وہ علی کی ولایت ہے. ولایت علی یہ سب سے عظیم نعمت ہے. یہی وجہ ہے کہ جب علی کا چاہنے والا نماز پڑھتا ہے تو سورہ حمد کی جب تلاوت ہوتی ہے تو سورہ حمد کی تلاوت کے بعد وہ فوراً الحمدللہ رب العالمین کہہ کے یہ ثابت کرتا ہے کہ ہمیں علی کی ولایت جیسی عظیم نعمت مل گئی ہے. اور جو نہیں سمجھتا اس کے یہاں آمین ہے، وہ پوری زندگی ڈھونڈتا رہتا ہے، تلاش کرتا رہتا ہے. عزیزان محترم، یہ بہت ہی عظیم نعمت ہے. لہذا اللہ نے جو کہا ہے وہ اما بنعمت ربک فحدث، نعمت ملنے پر اللہ کی طرف سے جو نعمت ملی ہے اس کا تذکرہ بار بار ہونا چاہیے. تو اس لیے ہم علی کی ولایت جو ہمیں ملی ہے، ہم علی کی ولایت کا اقرار کرتے ہیں، اس لیے ہم علی کا تذکرہ بار بار کرتے ہیں. اب زمانہ چاہے ہمارے اوپر کفر کا فتویٰ لگائے یا بدعت کا فتویٰ لگائے، کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے. ایک صلوات بر محمد اور آل محمد. یہی ہے علی کی ولایت. اس علی کی ولایت کو کربلا میں حسین مظلوم نے بچایا. جب کربلا میں امام مظلوم نے پوچھا
کس جرم میں مجھے قتل کرنے پہ آمادہ ہو؟ تو دشمنوں نے یہی کہا بغض لابیک، آپ کے باپ کی دشمنی میں۔ ارباب اعضاء، بس 2 جملے مصائب کے، چونکہ آج شہدائے کربلا کا 10واں بھی ہے۔ حسین مظلوم کربلا کے میدان میں اپنے باوفا اصحاب و انصار کے ساتھ شہید ہو چکے۔ روایت یہ بتاتی ہے کہ ایک مرتبہ جب کوئی نہ رہا تو امام مظلوم کربلا نے آواز استغاثہ بلند کی اور فرمایا حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، حل من معین یعیننا۔ اس آواز استغاثہ میں اتنا درد تھا کہ اس کا اثر 2 شخصیتوں پہ بہت پڑا۔ ایک سید سجاد جو خیمے میں غش کے عالم میں تھے، جیسے ہی انہوں نے اس آواز استغاثہ کو سنا فوراً پھوپھی اماں کو بلایا، پھوپھی اماں مجھے ایک عصا دے دیجئے، امام وقت مدد کے لیے بلا رہا ہے۔ ارباب اعضاء، امام وقت جب بھی بلائے ہر ایک کے اوپر یہ واجب ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے وقت کی امام کی نصرت کرے۔ چوتھے امام نے عصا لیا اور مقتل کی جانب بڑھنے لگے تو ایک مرتبہ امام مظلوم کی نظر سید سجاد پہ پڑی۔ فوراً زینب سے کہا بہن زینب، ارے سید سجاد کو واپس خیمے میں لے جاؤ، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک تیر آ کے لگ جائے اور میرا بیٹا شہید ہو جائے، پھر امامت کا سلسلہ ختم ہو سکتا ہے۔ لہذا جناب زینب سید سجاد کو واپس خیمے میں لے کر آئیں۔ اب اس کے بعد سے بیویوں میں کوہرام برپا ہوا، آواز گریہ بلند ہوئی۔ امام مظلوم کے کان میں جب آواز گریہ پہنچی، خیمے میں آتے ہیں، پوچھتے ہیں بہن زینب میری زندگی میں رونے کا کیا مقام ہے؟ تو زینب کہتی ہے بھیا آپ کی آواز استغاثہ میں اتنا درد تھا کہ اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا۔ ارباب اعضاء، امام مظلوم کربلا نے اصغر کو اپنی آغوش میں لیا اور لینے کے بعد مقتل کی جانب گئے، اور مقتل میں پہنچنے کے بعد کہتے ہیں اے فوج جفاکار، اگر تمہاری نظروں میں میں خطا وار ہوں تو اس معصوم بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ یہ بچہ بھی 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ہے، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، اسے تم پانی پلا دو۔ کوئی جواب نہ آیا۔ تو ایک مرتبہ امام مظلوم کربلا نے کہا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو، تم یہ سوچتے ہو کہ اس بچے کے بہانے میں پانی پی لوں گا، تو لو اس بچے کو میں گرم زمین پہ لٹائے دیتا ہوں، تم خود ہی آ کے پانی پلا دو۔ امام مظلوم کربلا نے اصغر کو زمین پر لٹایا، کوئی جواب نہ آیا۔ ایک مرتبہ اصغر کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد کہا اے بیٹا تم بھی تو حجت خدا کے فرزند ہو، اپنی حجت ان ظالموں پہ تمام کر دو۔
اتنا سننا تھا کہ اصغر نے اپنی ننھی ننھی زبان اپنے ننھے ننھے ہونٹوں پہ پھیرنا شروع کر دیا. ادھر فوج اشکیہ میں کوہرام برپا ہوا. پسر سعد کہتا ہے اینا اینا ہرملا اقطع کلام الحسین، ہرملا کہاں ہے، حسین کے کلام کو قطع کر دے. ایک مرتبہ ہرملا نے تیر کو چلہ کمان سے جوڑا، ایک مرتبہ جوڑا، تیر خطا کر گیا، دوبارہ پھر تیر گر گیا، پھر تیسری مرتبہ اس نے نشانہ لگایا، تیر و کمان ہاتھ سے چھوٹ گیا. تو ایک مرتبہ سنان آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ ہرملا اگر کوئی پوچھتا ہے کہ سب سے بڑا تیر انداز کون ہے تو میں تیرا نام لیتا ہوں کہ عرب میں سب سے بڑا تیر انداز ہرملا ابن کاہل ہے. ارباب اعظام ایک مرتبہ سنان پوچھتا ہے کہ ہرملا تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ تو ہرملا کہتا ہے کہ اے سنان جب میں تیر کو چلے کمان سے جوڑتا ہوں تو خیمے کا پردہ بار بار ہٹتا ہے. کوئی ایسی بی بی ہے جو بار بار یہ کہتی ہے کہ میرے بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ ارباب اعظام ایک مرتبہ ہرملا نے تیر کو چلے کمان سے جوڑا، سنسناتا ہوا تیر آیا، گلوے اصغر میں پیوست ہو گیا، اصغر باپ کے ہاتھ پہ منقلب ہو گئے. اب امام مظلوم کربلا نے اب اصغر کو لے کے خیمے کی جانب بڑھے ہیں. جب خیمے کی جانب بڑھے ہیں پھر 7 قدم پیچھے آتے ہیں، 7 قدم آگے بڑھتے ہیں. ایک مرتبہ ہمت کر کے خیمے کے دروازے پہ پہنچتے ہیں، کہتے ہیں رباب اپنا لال لے جاؤ. یہ آواز کو سننا تھا کہ ارباب اعضاء جیسا کہ دستور ہے دنیا والوں کا کہ جب بھی دروازے پہ کوئی آواز دیتا ہے تو گھر میں جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہی دوڑتے ہوئے دروازے کے پاس آتے ہیں. جیسے حسین مظلوم نے آواز دی رباب اصغر کو لے جاؤ، سکینہ دوڑی ہوئی دروازے پہ آئی ہے. آنے کے بعد کہتی ہے بابا آپ نے اصغر کو پانی پلا دیا، میں پیاسی رہ گئی. حسین مظلوم نے جیسے ہی با کے دامن کو ہٹایا رباب کی آغوش میں دیا. رباب تڑپ کے کہتی ہے بیٹا کیا تمہاری عمر کے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. قضم بقضائہ تسلیما لامر. علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین. ماتم حسین.